ایسے لوگ جنہوں نے نکاح نبی کے طریقے پر کیا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سوسائٹی میں کہ ان کو قدردانی کی جائے، ان کو ایوارڈ دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پبلسٹی ہے، کہنے والوں کو کہنے دیں، لیکن یہ لوگ قابل احترام ہیں۔ میرے دوستو، ایسے لوگ جنہوں نے مکمل سنت پر نکاح کرنے کی ہمت کی، اس سوسائٹی میں، مشرکوں کی سوسائٹی میں ان رسموں کو توڑنے کی کوشش کی، ان کو آج ہماری طرف سے ایک بہت حقیر سا نذرانہ ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ایوارڈ قبول کریں۔ تو اب یہ ایوارڈ تقسیم ہوں گے جناب۔ میں سب سے پہلے محمد اظہر محی الدین صاحب کریم نگر کو دعوت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جناب اظہر الدین صاحب ایک بزنس مین بھی ہیں اور ہمارے مشن کے ساتھ اپنی زندگی کا ذاتی مشن سمجھ کے لگے ہیں۔ اظہر صاحب، میں چاہوں گا صرف ایک 2 منٹ کے لیے، آپ نے یہ سنت پہ نکاح کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا؟ صرف ایک 2 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اظہر محی الدین ہے، میں بایو ریفارم پرائیویٹ لمیٹڈ کا فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہوں۔ بیسیکلی بایو ریفارم میں ہم لوگ بایو ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ ہیں جو پلاسٹک کے آلٹرنیٹیوس مینوفیکچر کرتے۔ آئی ول ناٹ گو ڈیپ انٹو دیٹ، لیکن 2 بنیادی چیزیں تھے جو بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، جس میں کافی بڑے لوگوں سے بھی سننے ملتا تھا 2 چیزوں کے بارے میں۔ ایک تھا کہ بزنس جو ہے وہ بغیر بینک لون کے یا بغیر انٹرسٹ کے نہیں کیا جا سکتا۔ تب دور الگ تھا، اب دور الگ ہے، تب کی اکنامیز ور ڈفرینٹ، اب کی اکنامیز ڈفرینٹ ہے۔ تو اب تو بہرحال بغیر لون کے نہیں ہو سکتا، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس فتاواز بھی تھے کہ بھئی لون کے ذریعے بزنس ہو سکتا بول کے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ شادیوں کے معاملے میں کہ بغیر سانچہ کے تو نہیں ہو سکتا، چاچا برا مان لیتے یا پھپھو برا مان لیتے یا فلاں برا مان لیتے، نہیں بھائی اتنا تو کرنا پڑتا، نہیں بھائی کھانا تو کھلانا پڑتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں شاید 10th اسٹینڈرڈ میں تھا، آج سے آئی تھنک 6-7 ایئرس پہلے، تبھی میں یہ 2 چیزوں کے بارے میں جو ہے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ جب میں انٹرپرینرشپ میں جاؤں گا، مطلب جب میں میرا اسٹارٹ اپ کروں گا، تب انشاءاللہ بغیر لون کے مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب بڑے تو بول رہے نہیں ہو سکتا، اگلی جنریشن کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ بالکل پاسبل ہے انشاءاللہ، اگر ہم کر کے دکھا دیے تو آپ تو آرام سے کر سکتے بول کے۔ تو اللہ کا شکر ہے، لاسٹ 3 سال ہو گئے میرے اسٹارٹ اپ کو، ہم لوگ پورے انڈیا میں 10 ملین سے زیادہ پلاسٹک بیگز الحمدللہ ریپلیس کر دیے۔ ہم لوگ 8 بڑے سٹیز میں ہے انڈیا میں، انکلوڈنگ گوا اینڈ دہلی۔ اور اس سال سے ہم لوگ ایکسپورٹ سٹارٹ کی، کیونکہ دبئی میں بھی پلاسٹک بین ہو گیا، الحمدللہ ایکسپورٹ بھی سٹارٹ ہو گیا، اور آج تک 1 روپیہ لون کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرا میسج یوتھ کو یہی ہے لاسٹ میں کہ بھائی ہو سکتا، کر سکتے، بزنسز بھی بغیر لون کے بن سکتے، اور کتنا بھی لوگ اپوز کریے شادی کے معاملے میں خاص طور سے، بالکل آپ ڈٹے ہوئے رہیے، لڑتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، اب ایک ساتھ 2 نوشہ کی شادی جناب محمد عبد الرزاق صاحب شکیل، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو مکمل سنت کے ساتھ ودا کیا۔ یہ قابل مبارکباد اس لیے ہیں کہ آج کے دور میں لڑکے اور لڑکے کے والدین ایسے کئی ہیں جو سنت پر نکاح کرنا چاہتے ہیں بغیر کھانے اور بغیر جہیز کے، لیکن اصل فتنہ لڑکی والے ہیں۔ جسے ہم اکثر کہتے ہیں اصل شر عورت ہے، لیکن اصل خیر بھی عورت ہے۔ عورت چاہے تو گھر کا سارا سسٹم، شادی کا سسٹم بدل سکتا ہے۔ تو 2 بیٹیوں کی شادی جنہوں نے بغیر جہیز اور بغیر کھانے کے کی ہے، یہ بڑی ہمت والی خاتون ہیں۔ میری بہنیں لیڈیز والنٹیئر ان دلہنوں کی ماؤں کو ضرور مبارکباد پیش کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد حبیب الدین اور فیضان محمد حبیب صاحب، ان دونوں نوشاؤں سے، کہ
مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے یہ ایوارڈ حاصل کریں۔ اب میں التماس کر رہا ہوں ابو مجاہد الیاس صاحب، شیخ ابو مجاہد الیاس حفظہ اللہ نلگنڈا سے، لوگ لڑکی کی شادی میں جہیز ختم کرنے کے لیے، جہیز کی لسٹ کم کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، مگر یہ دلہا کے، اور وہ بھی ایک کوالیفائڈ دلہا کے والد ہیں، جو لڑکی والوں کو جہیز بالکل نہ دینے کی ریکویسٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے کم دینے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو مجاہدہ کیا ہے ہم اس کے گواہ ہیں۔ اللہ ان کے گھر کو اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ خوشحال آباد رکھے۔ میں درخواست کرتا ہوں الیاس بھائی سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ہاتھوں یہ ان کے فرزند اس وقت آؤٹ سائڈ کنٹری ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ محمد عدنان راحل آپ کے سسرے نیاں سے کے، لیکن آپ آ گئے، یہ خوش قسمتی ہے۔ میں قاری عبد الرحمن صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اب باری ہے بھائی لئیق احمد صاحب کی۔ میں درخواست کرتا ہوں بھائی ساجد صاحب EFA فاؤنڈیشن کے ساجد بیگ صاحب سے کہ وہ ان کو ایوارڈ سے نوازیں۔ رافع خداداد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ SIO کے نوجوان، انہوں نے جو مثالی شادی کی ہے، لوگوں نے اس شادی کی پسندگی کا اس طرح اظہار کیا کہ جب ہم نے فیس بک پہ ڈالا تو اوور 50,000 ویوز تھے، اور یوٹیوب پہ بھی یہی عالم تھا۔ اور اس نوجوان کی خود جو اسپیچ تھی، میں درخواست کروں گا کہ 2 منٹ میں آپ نے اس شادی سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ذرا یہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشر المسلمین، الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پہ سوشیو ریفارم سوسائٹی کی دعوت پہ جمع ہوئے ہیں۔ سوشیو ریفارم سوسائٹی یعنی کہ سماج کی تشکیل نو کس طریقے سے ہوگی، اس مقصد کے لیے قائم کردہ ایک سوسائٹی کی دعوت پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سماج کی تشکیل نو اگر ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت کم وقت دیا گیا ہے، اسی لیے بس کٹ ٹو کٹ اپنی تڑپ اور اپنا احساس آپ کے سامنے رکھ کے چلتا بنوں کہ سماج کی تشکیل نو اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے طرز عمل پر ہو سکتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات محض قرآن اور سنت ہے اور اسوہ صحابہ ہے۔ تو جس طریقے سے محض کھانا کھانا سنت نہیں ہے، محض پانی پینا سنت نہیں ہے، محض اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی سے بات کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک معین طریقے کو ہم سنت کہیں گے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے کو ہم سنت کہیں گے، ورنہ جو شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اس کو ہم سنت کا طریقہ نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے جو اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، اپنی بیوی سے بات کرنا سنت ہے، لیکن محبت کے بول بولنا سنت ہے، جھڑک کر بات کرنا سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادیاں کرنا یا نکاح کرنا محض سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر شادی کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معین کیے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر خاص طور پر اور امت مسلمہ کی تقریباً نوجوانوں کے اندر شادی ایک مائل سٹون، ایک ایسی خوشی، جس طریقے سے ابھی علیم خان صاحب بتا رہے تھے کہ آخری خوشی گویا کہ بن چکی ہے، کیونکہ ہم ایک محض غلام قوم بن کے رہ گئے ہیں، ہم بے مقصد قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو سمجھاؤں اور اپنی جگہ لوں کہ جب مسلمانوں کا عروج کا دور تھا اور ہمارا سنہرا دور تھا،
جب ہم تعلیم اور ترقی اور ایجادات کے عروج پر تھے، ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی عروج تھی، ایروناٹیکل سائنس کی عروج تھی، ہمارے پاس ایسٹرونومیکل سائنس کی عروج تھی، مریم الاسٹرولابی، عباس ابن فرناس، ابن الحیطام، ایسے پورے گوہر نایاب امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوتے تھے. اس وقت مغرب کے اندر اندھیروں کے گہرائیاں تھیں اور ان کے پاس محض 1 سال اناج کے لیے اور 1 سال زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنا مشکل تھا، دشوار تھا. اور اگر اس کے اندر کوئی زندہ رہ جاتا تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے، کیونکہ وہ ایک غلام قوم تھے، کیونکہ وہ ایک بے مقصد قوم تھے. اس وجہ سے کوئی شخص اگر اناج کے مل جانے پر زندہ رہ جاتا تو وہ اس کے زندہ رہنے کو، اس کی پیدائش کے دن خوشیوں کے طور پر مناتے، اور اس طریقے سے برتھ ڈے ایجاد ہوا. تو آپ دیکھیے کہ وہ غلامی جو کبھی مغرب کے اندر تھی وہ پھر نکلے اور اپنی ذہنیتوں کو اور اپنی پوری تہذیب کو امت مسلمہ کے اندر بانٹتے چلے گئے، اور امت مسلمہ کی فکر، امت مسلمہ کی امامت کو لوٹ کر لے کر چلے گئے، علم کے موتی لے کر چلے گئے. مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آپ دیکھیے کہ آج ہماری امت مسلمہ کے نوجوان بھی بالکل بے مقصد اور غلامی ذہنیت کے اندر رہ چکے ہیں. اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر ٹھہر کے کوئی بات کہہ سکیں. ان کے پاس زندگی کے اندر لائم لائٹ میں آنے کا اور ایک خاص دن کا سوائے شادی کے کوئی اور موقع باقی نہیں رہا. اسی لیے اسی کے اندر اپنی زندگی بھر کی کمائی، اگر کمائی نہیں ہے تو قرض لے کر، سود لے کر، چاہے حلال و حرام کی تمیز ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کا خیال ہو یا نہ ہو، ان تمام کا خیال کرے بغیر شادی کے دن کو ہی زندگی کا عین دن سمجھنا جا رہا ہے. جس طریقے سے امریکہ کے اندر، مغرب کے اندر برتھ ڈے کا دن ان کی کامیابی کا دن تھا کیونکہ وہ زندہ رہ گئے، اسی طریقے سے ہمارے بے مقصد، بے صلاحیت اور بغیر کوئی مطلب کچھ فن حاصل کرنے والے بغیر جو نوجوان ہیں، وہ جب شادی کر رہے ہیں تو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہماری شہر کی سرحدوں پر بندلہ گڑا ہو، چاہے وہ بابا نگر ہو، چاہے وہ راجندر نگر ہو، چاہے وہ یہیں کی روڈ اتاپور ہو، یہ تمام آرام گڑھ کی شہر کی سرحدوں پر کوئی داخل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کس قدر ہماری نوجوانوں کی ذہنیت غلامی ہے کہ ان کی سرحدوں کے اوپر مندیوں کے ہوٹلز ہے اور شادی خانے لائن سے لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک کمپٹیشنز ہیں. تو ہمارے پاس یہ غلامی ذہنیت قرآن اور سنت کے ترک کر دینے کی وجہ سے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، معاشی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی کامیابی نہیں دی لیکن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ یہ 1 سال اس قدر خوشیوں کا، اس قدر کامیابی کا، اس قدر مسرت اور اطمینان کا گزرا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سنت کے اوپر سادگی سے اور اس اعتبار سے عمل کرنا کتنا زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور میرے لیے معذرت کے ساتھ علیم خان فلکی صاحب سے اجازت لے کے میں کہوں کہ میرے لیے یہ لینا شرم کا باعث ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے سنت کو اتنا مشکل کر دیا کہ نوجوانوں کو بلا کے فیلیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور ہم سے یہ کام لے کہ اتنے نوجوان سنت پہ عمل کرنا شروع کرے کہ پھر سے وہ چیز عام ہو جائے اور ہمیں یہ انعام بانٹنے کی ضرورت نہ پڑے. جزاک اللہ خیر. یہ تھے رافع خداداد. خاص بات یہ تھی دوستوں کہ رافع کی والدہ بھی، والد دونوں بھی تحریکی، دونوں بھی جو سوشل ریفارم سوسائٹی کے سرگرم کارکن، زبردست حمایتی. شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. اولاد باپ کی پراپرٹی کی وارث اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے باپ کے علم کا بھی ورثہ حاصل کرے، ورنہ باپ کا علم ازبر نہیں ہوتا، باپ کے اصول ازبر نہیں ہوتے، صرف ان کو جائیداد میں سے، گھر میں سے، مال میں سے حصہ چاہیے، تو ایسے لوگ وراثت کے قابل نہیں ہیں. رافع خداداد وہ نوجوان ہیں جن کو باپ سے بھی اور ماں سے بھی صرف علم نہیں ملا، تحریک ملی. اب آئیے دوستو، ایک ایسی مثال جو کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی چند ہنڈریڈز بھی نہیں، ٹینس میں ملتی ہے، لیکن ایک نو مسلم نے یہ مثال قائم کر کے بتائی ہے، جبکہ مسلمانوں نے یہ جہیز کی لعنت لی انہی سے تھی، لیکن اس نوجوان نے اپنی قوم میں جہاں پر اس کو حق ہے پورا 100% جوڑے کی رقم مانگنے کا، جہیز مانگنے کا، وہ سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ نکاح کر کے بتایا جو
کسی اور مشرک دیوتا کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے. یہ محمد امان ہے. میں مولانا طالب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس نوجوان کی ہمت افزائی فرمائیں. دوستو، میں NRI رہا 5-10 سال نہیں، پورے 35 سال، جہاں بے شمار دوستوں نے ہمارے پروگراموں میں شرکت کی تھی اور عہد کیا تھا کہ ہم سادہ نکاح، سادگی سے نکاح، سنت والا نکاح قائم کر کے بتائیں گے. لیکن اس میں میجورٹی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آ کر 30-30، 35، 40 لاکھ روپے خرچ کیے اور ناچیز کو اطلاع دیے بغیر شادیاں بھی کر کے چلے گئے. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کا پاس رکھا اور ایک بیٹے کی نہیں، 2 بیٹے کی نہیں، 4 بیٹوں کی شادی مکمل سنت کے مطابق، نو ڈوری، نو ڈنر، نو منگنی، نو سلامی، یہ کر کے بتایا. خاندان والوں سے اختلافات مول لیے. میں ایکس NRI جدہ مجیب الرحمان صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرمائیں ایوارڈ کا، اور قاری عبد الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ عنایت فرمائیں. دوستو، ایسے علماء بھی آج بہت کم ہیں جن پر وہ آیت فٹ ہوتی ہے، لماذا تقولون ما لا تفعلون. لیکن کچھ عالم ایسے ہیں جو کہتے وہی ہیں جو کرتے ہیں، جن میں ایک ہیں شیخ شکیل احمد خان صاحب حفظہ اللہ. انہوں نے اپنی بھانجی کی شادی مکمل اپنے ذمہ داری پہ کی. آج اتفاق سے نوشہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی باہر گئے ہیں شہر سے، تو ہم نوشہ کا بھی اور نوشہ کے سسرے کا جو ایوارڈ ہے، چونکہ مین انسپریشن جناب شکیل احمد صاحب یہ خطیب ہیں کاروان کی مسجد میں، پھر آپ ابو ہریرہ سوسائٹی ایجوکیشن سوسائٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور اپنی اسپیچز میں اس جہیز کے خلاف بہت بولتے بھی ہیں. آج انہوں نے حق بھی ادا کیا. میں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ شکیل احمد خان صاحب حفظہ اللہ کو کہ ہماری طرف سے یہ ایوارڈ ہونے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج انتہائی خوشی کا موقع ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ بھائی علیم خان فلکی صاحب جو ایک انتھک کوشش کر رہے ہیں کہ قوم سے بگاڑ کیسے ختم ہو، اور یہ شادی بیاہ کے جو رسومات ہیں یہ کیسے ختم ہو، اور کس طریقے سے جوڑے اور گھوڑے کی رقم ختم ہو اور انتہائی سنت کے ساتھ نکاح عمل میں آئے، اس کی کوششوں میں آپ رات دن لگے ہوئے ہیں. اور ہم اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کوششوں کو کامیاب کرے، کامیاب بنائے. ہو رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، اور اس کار خیر میں ایک چھوٹا سا حصہ ہمارا بھی اللہ شامل کر دے. آمین یا رب العالمین. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نکاح کے تعلق سے جو محفل رکھی گئی ہے کہ آسان نکاح کس کو کہا جاتا ہے، ہم نے جب سے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان سبحان اللہ بحمدہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور یہ بھی بتایا کہ بغیر جوڑے گھوڑے کی شادی کر کے وہ کتنے امن اور امان میں ہیں. ایک طنزیہ بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. جو جوڑے گھوڑے لینے کے عادی ہیں، ہم عام طور پہ ہماری تقاریر کے اندر، خطبوں کے اندر ان باتوں کو رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ذمہ داروں کے سامنے ان بات کو رکھوں تو تھوڑا ہنسی بھی آئے گی لیکن طنز بھی رہے گا انشاءاللہ. وہ یہ کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے، اگر آپ
جو ہے اپنی بیوی کے ذریعے سے موٹر سائیکل اگر لیتے ہیں جہیز کے اندر، کچھ نہیں چاہیے، گاڑی پرانی ہو گئی ہے، موٹر سائیکل دے دیجئے، خالی بچے کو پھرنے کے لیے کام آئے گی. آپ نے لے لیا اور آپ کی بیوی کو آپ نے پیچھے بٹھا لیا اور موٹر سائیکل سامنے چل رہی ہے، اچانک بیوی سے بات کرتے کرتے سامنے اسپیڈ بریکر آ گیا اور گاڑی ذرا زور سے اچھل گئی. جیسے ہی گاڑی زور سے اچھلنا تھا، بیوی کونی کمر میں مار کے کہتی ہے بابا دیے سوئے ہلو چلاؤ. یہ مرد کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ ہیں. تو مرد ہو تو ایسا کہ بلا جوڑے گھوڑے کے سنت کے مطابق ظہر میں بات چیت ہو، عصر میں نکاح ہو، مغرب میں ولیمہ ہو، ایسا نکاح ہم کو کرنا ہے. ایک معاشرہ بنانا ہے. حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. بہت سارے باتیں ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے حساب سے یہی کہوں گا آپ تمام حضرات سے، نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے، اتنا آسان کر دیجئے کہ جو بچیاں آج 27 28 32 سال کے جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی تو آئے ہمارا ہاتھ تھام کے جو ہے نا اپنی شریک حیات بنا لے، اور ترس رہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہے تماشا دیکھنے پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم گزارش کریں گے تمام بہنوں سے یہاں جتنی جمع ہیں، ہماری ماؤں سے، ہماری بیٹیوں سے، ہمارے جو ذمہ داران یہاں پر بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے کہ نکاح کو آسان کرنے کی ایک زبردست مہم مجھے اور آپ کو چلانی ہے انشاءاللہ. علیم بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہم جو ہے نا یہ کہیں گے کہ علیم بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور نکاح کی جب تک کہ یہ بیجا رسومات 100% نہ صحیح، کم سے کم 80% ختم ہونے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں انہی باتوں کو، انہی کلمات پر جو اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. میں ممنون و مشکور ہوں علیم بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں کہنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے پروگرامز اور کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ان ماں باپ کے جو ہے سروں سے، دلوں سے بوجھ کو ہلکا ہو جائے جن کے گھر میں 2 2 3 3 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، شکیل احمد صاحب کے تعلق سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے سر، کہ جس وقت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا پلان بنایا تھا، اس نے تمام عرب ممالک کو مجاہدین سولجرز دینے کا ریکویسٹ کیا تھا. تو مصر نے، عراق نے، دوسرے کئی ممالک نے دیے مجاہدین. لیکن جو اوریجنل عرب تھے، اور وہ کون ہیں آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، ان لوگوں نے کہا کہ ایک تو عرب نہیں ہے، تو عربوں کا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ تو عالم نہیں ہے، تو جہاد کا فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں آپ کے بغیر بیت المقدس فتح کر کے بتاؤں گا. تو جب سوشل ریفارم سوسائٹی ابھر رہی تھی، یہ میسج لے کر جا رہے تھے، کم از کم 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رویہ انتہائی شفیقانہ، ہمدردانہ اور مربیانہ رکھا. ایک شخصیت ڈاکٹر عبد القدیر بانی شاہین ایجوکیشن ہے. انہوں نے اس وقت ہماری انگلی تھامی جس وقت لوگ ہم کو وہی کہہ رہے تھے جو صلاح الدین ایوبی سے کہا جا رہا تھا. اور دوسری شخصیت وہ ہے شکیل احمد صاحب کی. یہ ایک مستند عالم دین، ایک مستند مسلک کے ذمہ دار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اسٹیج سے ہماری آواز کے پیغام کو پہنچانے کا موقع دیا. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں اور تم علماء کے اسٹیج پہ آ کے تقریر کرو گے. دوستوں، آئیے کاروان کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے سوشل ریفارم سوسائٹی کے ہی ذمہ داروں نے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو آئے دن آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. سوشل ریفارم سوسائٹی کے فاؤنڈرز میں ایک نام حافظ شیخ حسین کا آپ نے بہت سنا ہے، دیکھا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے اور 2 بیٹیوں کی شادی ایک ایسے چیلنج کے طور پر کی ہے، ایک ایسے ماڈل کے طور پر کی ہے جو بہت مشکل سے ملتا ہے ایسا ماڈل. حافظ شیخ حسین صاحب کی دونوں بیٹیاں الحمدللہ انتہائی نیک اور خوددار دامادوں کو دی ہیں، اور ان کے بیٹے نے بھی جو امریکہ میں ہونے کے باوجود، خوب ڈیمانڈز رکھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود، ایون ان کا چاہے لڑکی دلہن کا ٹکٹ ہو، ویزا ہو، سب
کچھ اپنی جیب سے کر کے گیا. شاباشی ہے ایسے والد پر جن کی تربیت یہ ہے. میں حافظ شیخ حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہ ایوارڈ ان کو عنایت فرمائیں. آئیے دوستو، اب 2-3 ایوارڈ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد بابن صاحب نظام آباد، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں. انہوں نے بھی ایک مثالی نکاح قائم کیا ہے نظام آباد میں. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے کہ وہ ان کو اس ایوارڈ سے نوازیں. محمد بابن صاحب. دوستو، اب سوشل ریفارم سوسائٹی کے کچھ خیر خواہان ہیں. یہ اگر ان لوگوں کی قدردانی نہ کی جائے تو بڑی احسان فراموشی ہوگی. میں محترم ساجد بیگ صاحب کا تعارف بھی پیش کروں گا. رائچور میں سماجی خدمات کی جو عظیم مثال آپ نے قائم کی ہے، وہ تفصیل آپ پوری سمجھ جائیں گے. صرف اتنا بتا دوں کہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی ایسی مثالی قائم کی ہے کہ بیٹی کی شادی میں جہیز وغیرہ دینے کے بجائے، کھانا دینے کے بجائے، انہی پیسوں سے قوم کے لیے ایک ایمبولینس خرید کر دے دی. اور یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے اپنی اولاد کے لیے نہیں خرچ کریں گے تو کس پہ خرچ کریں گے؟ یہ ساجد بیگ صاحب جیسے لوگوں سے پوچھئے. خرچ کرنے کے لیے بہت طریقے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کے لاکھوں روپیے بچتے ہیں، وہ آ کر ہم کو سناتے ہیں کہ ارے بچوں میں لڑائی ہو رہی تھی کار کے لیے، میں نے اس کو بھی رائل انفیلڈ دلا دی. کوئی صاحب فرماتے ہیں ارے کھانے والا کے پیسے بچ گئے تھے، ہم عمرہ چلے گئے، پھر وہاں سے بغداد کا بھی پیکج مل گیا تھا، لے گیا. میرے دوستو، قوم کے لیے یہ پیسہ کیسے کام آئے گا؟ یہ ساجد بیگ صاحب اس کے لیے ایک مثال ہیں. یہ رائچور میں جو مرد ہو تو ایسا کا وہاں بھی ایوارڈ سسٹم شروع کی ہیں، اور پورے رائچور میں جو اویکننگ شعور بیدار کیا ہے انہوں نے، وہ لاجواب ہے. میں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب اور ڈاکٹر عبد القدیر دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ریکگنیشن آف سروسز کے طور پر بھائی ساجد بیگ صاحب کو اب یہ ایوارڈ پیش کریں. ہمارے قاری عبد الرحمان صاحب بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، میرے کو اطلاع ملی تھی کہ آپ کو 5 منٹ بولنا ہے. تو یہاں پہ جو اسٹیج پہ جو علماء ہیں، جو اردو ادب کے لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی میرے کو. تو میں رائچور سے ہوں، میرا نام محمد ساجد ہے. میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر گورنمنٹ سرونٹ ہوں، اور افا فاؤنڈیشن کا صدر ہوں، جو ہمارے الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس میں پوری ایکٹیویٹیز تو گنا نہیں سکتا. میں ایک سوشل ریفارم سوسائٹی کا وکٹم ہوں سمجھیے. میں بھی ان کے فلڈ میں بہہ چکا ہوں. جب سے ان کے ویڈیوز دیکھا، میں جب سے ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، پہلے ویڈیوز دیکھا. میں دیکھنے کے بعد، جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بولے، تو جو بیٹی کی شادی میں جو خرچہ ہوتا تھا، میں ایک انجینئر ہوں، میں بھی 20 لاکھ 25 لاکھ کی شادی کر سکتا تھا. تو جیسا ان کا سنا، میں سننے کے بعد جو ایفیکٹس ہوئے میرے کو، وہ تو میں ظاہر نہیں کروں گا. میں علیم فلکی صاحب کا شکر گزار ہوں. جیسا میرے کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ شادی ایسا کرنا، ان کے ویڈیوز بہت دیکھتا تھا میں.
देखने के बाद जब मेरी बेटी की शादी का मसला आया तो लोग बोलेंगे कि भाई अब तक तो खा लिया बेटा तू, सबके दावतों में तो खा लिए तुम, जब खिलाने की नौबत आई तो पैसे बचाने के वास्ते क्या तो भी एक बहाने बना ले रहे, अलीम फल्की साहब का नाम बोल के बोल। तो इसके इसके जवाब में मेरा एक ओल्ड एज होम बन रहा था और एक उसी मौके पे मेरे को तो जब मैं बावर्ची को बुला के शादी खाने का सब एस्टिमेट लिए तो 18 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक का एस्टिमेट था वो खाली खाने का जहेज छोड़ के। तो मैंने जब डिसाइड करा कि 10 लाख रुपए मैं ओल्ड एज होम को डोनेट करता हूँ। दूसरा, शादी के दिन मैं एक एम्बुलेंस डोनेट करा पब्लिक में, पर आज तक नहीं मालूम कि वो आज पब्लिक में बाहर आया, मैं अल्लाह के वास्ते करा था। अलीम फल्की साहब से जब से मैं मुतासिर हुआ इनके मुहिम से, तो मैं तो सफ़र हुआ, साथ में मैं रायचूर के जहाँ भी लोग मिलते हैं शादियों में और बैकाट का मुहिम चालू करे। हमारे को इतला दी गई कि आप बैकाट करना शादियों में। पहले तो रुखे मेरे पास इतने आते थे कि भाई मैं एक दिन में 3 अटेंड करता था, खाना नहीं खाता था बट अटेंड करता था। अब बैकाट का मसला आया तो मेरे पास रुखे भी नहीं आ रहे, दावत भी नहीं दे रहे मेरे को। पहली बात तो ये सब इफ़ेक्ट्स हमारे अलीम साहब के हैं। तो और उसके बाद हम लोग क्या करके रायचूर में जहाँ भी ऐसा निकाह होता सबको तरगीब तो दे रहे हम लोग। उसके बाद ये मर्द हो तो ऐसा का जो मर्द का जो मसला आया वहाँ पे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ वहाँ रायचूर में। तो वहाँ पे फिर क्या बोले कि भाई पहले मर्द नहीं था क्या इन बोल। तो ऐसे सवाल आने से फिर मैं अलीम साहब से मशवरा करने के बाद दुल्हा हो तो ऐसा शादी के दिन वलीमे के दिन पूरे स्टेज पे जाके हमारी तंजीम और जो भी लोग सुन्नत तरीक़े से निकाह करते उनको वहाँ पे जाके हम लोग 1000 का बड़ा मूवमेंटो शाल और उसके साथ जो भी एक्सपेंस होते बड़ा मूवमेंटो देते कि 1.5 फीट का 2 फीट का हम लोग बड़ा मूवमेंटो देते वो घर में लगाना हो हाल में। तो सबको आने जाने वालों को भी ये इतला मिले कि भाई ये शादी करे बोल के। ये काम हम लोग रायचूर में और उसके बाद उसमें हम मालूम करते कि भाई इसमें रोल किसका था, क्या माँ का था, क्या दूल्हे का था या किसका था। जब मालूम हुआ कि भाई उनके वालदा का है तो सास हो तो ऐसी ये अवार्ड लेके जाके देते हम। जब भी हम सास हो तो ऐसी अवार्ड जाके वहाँ औरतों में जाके हमारे मिसेस हो या हमारी टीम के मेंबर देते तो इतना खुश होते कि वो बाजू कुर्सी के बाजू लगा रख के है नहीं करते। जब मैं एक दिया मैं सास हो तो ऐसी, तो खाली इंडिया में नहीं अमेरिका कनाडा जितने कंट्रीज़ में उनके ख़ानदान वाले हैं सब जगह 15 मिनट में वायरल हो गया कि भाई हमारे को ये अवार्ड मिला। तो मैं इसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अलीम फल्की साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं विक्टिम भी हूँ बोल रहा हूँ ना, इनके फ्लड में बह चुका हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैं भुगत रहा हूँ। इसके अलावा घर से भी भुगता हूँ मैं और बाहर वालों से भी भुगत रहा हूँ। मगर उसके अलावा मौलाना अलीम फल्की साहब एक प्रोग्राम करे थे रायचूर में, तो उलमाओं को बुलाने के वास्ते बोले थे। तो जब प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले पूरे उलमा उठ को चले गए क्योंकि थोड़ा अलीम फल्की साहब रुखा मारते तो उसमें सबको लग गई हो जो भी इफ़ेक्टिव थे लोग। तो वहाँ से भी उलमा भी हमारे साथ में नहीं है। हमारी कोशिश जारी है रायचूर में और हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मुहिम को हम लोग रायचूर में चलाते। मगर अलीम फल्की साहब की स्टामिना का तारीफ़ करना, रायचूर को आते हैं तो बोलते कि भाई सुबह में फजर के बाद 11 बजे एक प्रोग्राम, 12 बजे एक प्रोग्राम, जोहर में एक प्रोग्राम, असर में प्रोग्राम, मगरिब के बाद प्रोग्राम। इतने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते करते हम थक जाते मगर इन्हों बयान करते हुए नहीं थकते। मैं ये हौसला ये जज्बात इनके साथ हम भी थोड़ा चलेंगे बोल के बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम्स की इत्तलात आपको जो फ़ोन पे मिलती हैं, जो साहब आपको फ़ोना करके तंग करते हैं, मैं आपके सामने ही लाता हूँ, उनकी सज़ा आप ही मुंतखब कीजिएगा। ये भाई हामिद हुसैन हैं जो छोटे से छोटा काम भी इंतहाई इंकिसारी के साथ करने के लिए दौड़े आते हैं ऑफिस को। मैं चाहूँगा कि उनकी खिदमत के इतराफ़ के तौर पर उनको एक छोटा सा अवार्ड पेश किया जाए। आप तशरीफ़ लाइए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल खलील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सैयद अतहरुद्दीन साहब को यह अवार्ड पेश करें। मैं अब दावत देने जा रहा हूँ एक और सोशल रिफॉर्म की वो शख्सियत जो रात
یا دن کی پرواہ کیے بغیر سوشل ریفارم کی کال پہ آ جاتے ہیں. خدیر الحسن صاحب ایکس NRI دمام, سوشل ریفارم سوسائٹی کے لیے بہترین کارآمد کارکن ہمارے, آپ کو ریکگنیشن آف سروسز کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے کہ وہ ان کی قدردانی کے لیے ایوارڈ پیش فرمائیں. محترم بھائی فرمان صاحب کریم نگر سہارا فاؤنڈیشن, اگرچہ کہ یہ خود رات دن دعوت کے کام میں مشغول رہتے ہیں, ان کی ٹیم بہت مصروف رہتی ہے, لیکن انتہائی اسکلڈ ٹیم آپ نے رکھی ہے جو ہمارے سوشل ریفارم سوسائٹی کے کام ہمیشہ مستعدی کے ساتھ کرتی ہے. ہم شکریہ کے طور پر ان کی خدمت میں ایک ایوارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی. بھائی فرمان صاحب, بھائی انور صاحب ویڈیوگرافر اور ویڈیو ایڈیٹر بھائی اکبر صاحب, آپ تینوں سے درخواست ہے کہ یہاں پر تشریف لائیں اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے یہ ایوارڈ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ 13 سال سے یہ سہارا فاؤنڈیشن کے نام سے دعوتی اور اصلاحی کام کر رہے ہیں, اور ویلفیئر کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں ایک خاص بات, 2 خاص باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جتنے بھی داعی حضرات ہیں وہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ظہر میں نکاح یا عصر میں نکاح اور مغرب کے بعد ولیمہ ہوا ہے الحمدللہ. پورے 6 داعیز ہیں, 6 کے 6 داعیز جو ہے اسی طرح نکاح کیا الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی اور بیٹے کا بھی نکاح اسی طرح سے ہوا ہے الحمدللہ. اچھے پیسے والے گھرانے سے یعنی رشتہ ہوا ہے الحمدللہ, لیکن دونوں کا بھی نکاح سنت کے حساب سے بغیر لین دین, 1 روپے کا بھی خرچہ لڑکے والوں پہ سے نہیں تھا, ہمارے بہو کے پاس سے, اور میری بیٹی کے لیے بھی 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمت کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور ہمارے کوئی بھی داعی حضرات اور ہمارے گھر والے فیملی ایسے نکاح میں شریک نہیں ہوتے جہاں پر شادی کا کھانا ہو یا کوئی بھی چیز جو ہے دہیج میں دے رہے ہوں الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے بھی مرد ہو تو ایسا, ساس ہو تو ایسی کے پروگرام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کرتے رہیں گے. ہمارا کرائٹیریا بہت سمپل ہے کہ جس نکاح میں ہم کو خطبے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تبھی ہم پورے نالج حاصل کرتے ہیں, بلکہ چھانبین کرتے ہیں. اکثر لوگوں نے چیٹ کیا ہے, یہ کہا ہے کہ ہم نے مکمل سنت پہ نکاح کیا, کچھ نہیں مانگا. غور فرمائیے, ہم نے سنت پہ نکاح کیا, کچھ نہیں مانگا. وہ لوگوں نے زبردستی کر کے دیے سب کچھ. یہ چیٹنگ ہے, یہ سنت نکاح نہیں ہے. تو ایسے نکاح کو ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں. تو پچھلے 1 سال میں تقریباً 100 نکاح ایسے ہوئے جہاں پر میرا یا ہمارے عبد الباری صاحب کا یا عظمت اللہ خان صاحب کا یا شیخ شیخ حافظ شیخ حسین کا خطبہ نکاح ہوا, اور اس کے بعد انٹرویو بھی ہم نے یوٹیوب اور فیس بک پہ لانچ کیا ہے. تو اب 100 لوگوں کو ایوارڈ دینا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا ٹائم کی وجہ سے, تو اس لیے ہم نے صرف 12 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا. تو
جس میں سے 10 تو ہو گئے, 2 باقی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے کہ اعظم حقانی کو یہ مرد ہو تو ایسا کا ایک ایوارڈ پیش کریں. اعظم حقانی صاحب. عادل احمد صاحب. میں سید اطہر الدین سے درخواست کرتا ہوں کہ عادل احمد صاحب کو یہ ایوارڈ پیش کریں. اب میں مرد ہو تو ایسا ایوارڈ کے لیے عبد الحنان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. عبد الحنان صاحب. جناب ابو احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایوارڈ عبد الحنان صاحب کو دیں جنہوں نے بغیر جہیز اور بغیر کھانے کے یہ شادی کی. اب میں دعوت دیتا ہوں بھائی امتیاز محمد صاحب سے. اصل ہمت تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے, یہ ایوارڈ دینے کے قابل ہیں. جناب امتیاز محمد صاحب. میں بھائی فاضل حسین پرویز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جناب اسد اللہ معین صاحب. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 3 بھائی ہیں, تینوں کے نکاح ایسا ہی ہوا ہے. یہ آخری نکاح تھا جس میں ہمارا خطبہ بھی ہوا اور ہم ذاتی طور پر شاہد ہیں اس کے. ان کے والد صاحب بزنس مین ہیں, کوٹھی پہ ان کی شاپ ہے. میں جناب یعقوب خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ ایوارڈ پیش کریں. دو حضرات جن کی سروسز سوشل ریفارم سوسائٹی کے لیے آپ کی خاطر بہت ہمارے لیے قابل قدر ہے. ہمارے بھائی حیدر صاحب, یہ کرناٹک کا علاقہ ہے ہریرا, یہ ہبلی کے قریب ہے. یہ وہاں سے ایک دن پہلے آ چکے. یہ جتنے بینرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنی اوپر چڑھنا لگانا ہمارے بس کا نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا پوری رات بھر. انہوں نے ان کے سمداوے نے مل کر. آخری ایوارڈ ہے بھائی ریاض صاحب کا, حیدرآباد سن سٹی سے تعلق, جن کی صاحبزادی نے آپ کو جہیز کی نظم سنائی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خود جناب ریاض صاحب اور ان کی فیملی کے جہیز کے بارے میں کیا خیالات ہیں. میں ریاض بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آج کا آخری یادگار ایوارڈ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.